नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। कायद तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अक़दार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने बाला में देखा कैसे अलम बरदार गिरे, फाटा के सब दस्तार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े सिर्फ सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुंसिफ गिरे, बार बार गिरे, इंसाफ के दावेदार गिरे, इस नाम निहाल में मारों से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, गैर के अलाइकारों से, ये देश छुड़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ये जितने गूंगे बहरे हैं, ये गैरों के दोस्त गहरे हैं, जो डंडे तले ठहरे हैं, ये मोहरे हैं, ये मोहरे हैं, हम बिके नहीं, हम झुके नहीं, मंजिल की तरफ हम रुके नहीं, जो डर गए वो मर गए, जो डरते नहीं वो मरते नहीं, अदल बहाल कराना है, आगे कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, ये मिल्लत का तराना है, ये देश बचाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ललकार सुनो, पुकार सुनो, ये मियाँ नवाज, ये मियाँ शाहबाज, कुलसूम नवाज, मरियम नवाज,
میں اب اپنی قائد پاکستان کی آواز محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں. مریم نواز شریف صاحب، تیری آواز میری آواز. مجھے دھکے نہیں لگانے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محمد نواز شریف صاحب اور سوشل میڈیا کے مسلم لیگ نون پاکستان کے سوشل میڈیا کے شیر جوانوں اور شیرنیوں، آپ کو آپ کی بہن کی طرف سے السلام علیکم. جہاں جہاں سے بھی آپ لوگ آج تشریف لائے ہو، میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میں محمد نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ہمارے شیر جوانوں کے ساتھ خطاب کیا. میں سیف کھوکھر صاحب اور فیصل کھوکھر صاحب، افضل کھوکھر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا کنونشن کے لیے اپنے گراؤنڈ میں جگہ بھی دی، دعوت بھی دی اور ارینج بھی کیا سارا، ماشاءاللہ. اور سب سے پہلے میں عاطف رؤوف، ہمارا جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہیڈ ہے، اور ہمارے جو کاشف صابر صاحب ہیں پنجاب کے ہیڈ، کہاں ہیں جی؟ ہاتھ کھڑا کریں. کہاں ہیں کاشف صابر صاحب؟ کاشف ادھر آؤ، میرے ساتھ کھڑے ہو آ کے. کاشف صابر صاحب. خرم بھٹی کدھر ہے؟ سندھ کا پریزیڈنٹ جو ہے، خرم بھٹی کدھر ہے؟ خرم آ جاؤ، خرم آؤ بیٹا، کھڑے ہو نا ادھر میرے ساتھ کھڑے. یہ خرم بھٹی سندھ کا ہمارا سوشل میڈیا ٹیم ہیڈ ہے. اور پھر کدھر ہے عالمگیر جی؟ عالمگیر کی تو آج بڑی تعریف ہو گئی، اب کیا کریں. عالمگیر آ جاؤ، آ جاؤ. اور یہ عالمگیر ہے ہمارا کے پی کے کا سوشل میڈیا ٹیم ہیڈ. اور ذیشان کدھر ہے؟ ذیشان ادھر آؤ. یہ ذیشان جو میرا بیٹا بھی ہے، میرا دایاں ہاتھ بھی ہے، میرا بازو بھی ہے، اور سوشل میڈیا کا روح رواں بھی ہے. اور اس کے علاوہ سعد بن نعیم، حمزہ رضوان، بلال رضوان، صفدر لغاری، عدیل علی خان، عمران شاہین، عاصم محمود اور تہمسب، یہ میرے بچے، یہ سارے ادھر کھڑے ہو، ذرا آ کر لائن میں کھڑے ہو جاؤ. میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے پارٹی سے کبھی 1 روپیہ نہیں لیا، لیکن گلگت بلتستان ہو یا کے پی کے ہو یا کوئٹہ ہو یا سندھ ہو، یہ بچے ہر جگہ پی ایم ایل این کی کوریج کے لیے موجود رہتے ہیں. میرے بھائیوں ذرا ہاتھ اٹھا کے تالی بجاؤ ان سب کے لیے. اور ان کے بارے میں یہ بتا دوں، گلگت بلتستان میں جب میں مسلم لیگ نون کی کیمپین چلا رہی تھی، میری اگلی گاڑی میں کھلی جیپ میں یہ بچے سردی کے موسم میں کوریج کے لیے بیٹھے ہوتے تھے. میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں. بدر شہباز جو کہ ہمارا بہت زبردست بچہ ہے، اور یہ ساری انتظامات جو میاں صاحب کی سپیچ کے ہیں وہ بچہ پیچھے سے بیٹھ کے کرتا ہے، ہم اس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. بدر کہاں ہو بھائی؟ بدر آ جاؤ. اور اس کے علاوہ
میرا ایک ایک بھائی، بیٹا، بہن، بیٹی جو یہاں پر موجود ہے، سوشل میڈیا پہ مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یا پھر گھر بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر سکرینز پہ یا اپنی موبائل سکرینز پہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر مسلم لیگ نون سوشل میڈیا اور نواز شریف کے بیانیے کا پرچار کرتا ہے، میں ہر اس شخص کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں. یہ بدر ادھر آؤ، ادھر آؤ. یہ بدر شہباز ہے، اس کے لیے بھی تالیاں پلیز. اور ان میں سے کچھ لوگ شاید مجھ سے تھوڑے چھوٹے ہوں گے، لیکن میں ان سب کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہتی ہوں. اسی طرح یہ سائمہ فاروق ہے، ثانیہ ہے، ہنا بٹ ہے، یہ سب سوشل میڈیا پہ جس طرح مسلم لیگ نون کے لیے کام کرتے ہیں، میں ان سب کو بھی سلام پیش کرتی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون سوشل میڈیا جو ہے، اس کی ذمہ داری مجھے 7-8 سال پہلے محمد نواز شریف صاحب نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے دی تھی. تب یہ ایک بہت چھوٹا سا گروپ تھا. اب میں یہ فخر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون اب ایک پاکستان میں کی سیاسی جماعتوں میں سے مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ سب سے بڑا قداور درخت بن گیا ہے ماشاءاللہ. اور اس تناور درخت کی چھاؤں میں آج مریم نواز بیٹھی ہے ماشاءاللہ. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ سوشل میڈیا سیل جو ہے اب وہ صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں ہے. پاکستان کے جس شہر میں بھی میں جاتی ہوں، چاہے وہ جلسہ ہو، جلوس ہو، وہاں مجھے پہلی صفوں میں پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا کے لوگ نظر آتے ہیں. پہلی 5-6 لائنز میں صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور میں میاں صاحب کی موجودگی میں میاں صاحب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے بیانیے کو جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا لے کر چلا ہے، اس کی مثال کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. جب یہ نواز شریف کے خوف سے، نواز شریف کے سچ کے خوف سے جب نواز شریف کی آواز بند کرتے ہیں تو لاکھوں نون لیگ کے سوشل میڈیا کے ممبرز اور کارکنان نواز شریف کی آواز بن جاتے ہیں. اور اسی سوشل میڈیا کی بدولت آج نواز شریف کی آواز سے خوف زدہ لوگ جنہوں نے نواز شریف کی آواز بند کر دی ہے، اسی آواز کی بدولت آج نواز شریف کی آواز، صرف نواز شریف کی آواز پاکستان کے کونے کونے میں گونج رہی ہے ماشاءاللہ. اور نواز شریف کے بیانیے پر پہلی مہر کس نے لگائی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا نے. اور پھر وہ آواز پاکستان کے عوام کی آواز بن گئی. میں آپ کو سب کو، چاہے وہ مسلم لیگ نون سوشل میڈیا کا ممبر ہے یا نہیں ہے، میری اس سے جذباتی وابستگی ہے. اور میں آپ سب کو چاہے وہ ٹویٹر کا سوشل میڈیا ممبر ہو، یا وہ فیس بک کا سوشل میڈیا ممبر ہو، یا وہ انسٹاگرام کا سوشل میڈیا ممبر ہو، یا وہ ٹک ٹاک کا سوشل میڈیا ممبر ہو، میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور سب کو شاباش دیتی ہوں. شاباش. اچھا، مہربانی، بہت مہربانی.
بہت مہربانی آپ کی. اب ذرا چند باتیں بہت سیریس باتیں جن کا کرنا ضروری ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, مجھے پتا ہے آپ کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہے اور نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں سمجھتی ہوں, جانتی ہوں, لیکن چند باتیں ایسی ہیں جو اس وقت کرنی بہت ضروری ہیں. پاکستان کا نوجوان, جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے کارکن بھی شامل ہیں, ان کا کردار صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں ہے. آپ سب کو یہ ادراک ہے, شعور ہے, اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ کے ملک میں آج کیا ہو رہا ہے, کہ آپ کے ملک میں آج جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, کہ آپ کے ملک میں آج جو ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے. جانتے ہو نا یہ سب؟ دیکھو ریاست کے کئی ستون ہوتے ہیں. ایگزیکٹو ہوتا ہے, پارلیمنٹ ہوتی ہے, جوڈیشری ہوتی ہے. سب سے پہلے ذرا حکومت ایگزیکٹو کی بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ جب نواز شریف کی حکومت نواز شریف سے چھینی گئی اور ایک اقامہ پر نواز شریف کو باہر کر دیا گیا, آپ کے نمائندے نواز شریف کو آفس سے اٹھا کر باہر کر دیا گیا ایک ایکسپائرڈ اقامہ کے اوپر, اس کے بعد 2018 کا الیکشن چوری کر یہ جو نالائق اور نااہل اور سلیکٹڈ حکومت ہمارے سروں پر مسلط کر دی گئی ہے. تو آج بتاؤ, ایک پیج پر ہونے کے باوجود اس بس کو جو روز جلتی بھی ہے اور دھکا بھی لگانا پڑتا ہے, اس بس کو جس کا ڈرائیور یہ سلیکٹڈ ہے, یہ بس چل نہیں رہی. پاکستان, مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ, پاکستان چل رہا ہے آج؟ پاکستان چل رہا ہے آج؟ حکومت چل رہی ہے آج؟ روز صبح جب آپ اٹھتے ہو تو سب سے پہلی خبر کیا ملتی ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی اور بھی زیادہ ہو گئی ہے. ابھی جو میاں صاحب نے بات کی تو مجھے یہاں سے اندازہ ہوا, ایک آواز آئی کہ پہلے 100 روپے میں, ادھر سے مجھے کہیں آواز آئی تھی کہ پہلے 100 روپے میں ہانڈی روٹی ہو جاتی تھی. اب ہوتی ہے؟ اب 1000 روپے میں بھی ہوتی ہے؟ بھائی جب روٹی 30 روپے کی ہو گئی ہو تو ایک گھر میں جس میں 8-10 کھانے والے ہیں وہ اپنے خرچے کہاں سے پورے کریں گے؟ اور گیس کا حال دیکھ لو, گیس آ نہیں رہی لیکن بل آ رہے ہیں بہت بڑے بڑے. ایک خاندان جس کا 25,000 روپیہ مہینے کی آمدن ہے, اس کو 50,000 روپے کا بل آ رہا ہے بجلی اور گیس کا. اور پھر ایک منٹ, وہ پتہ ہے نا کون کہتا تھا کہ سبز پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا؟ کون کہتا تھا؟ آج سبز پاسپورٹ کی عزت تو کیا ہونی تھی, پوری دنیا کے ملکوں نے پاکستان کی فلائٹس ہی بین کر دی ہیں, اور ملکوں نے, کوئی یہ کہتا تھا نا کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے, تو کہاں ہے آج وہ وزیر اعظم جو سائیکل پہ جاتا تھا؟ آج وہ جعلی وزیر اعظم جب کسی شہر میں آتا ہے تو عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر ان کا پورا شہر کا شہر ہی سیل کر دیا جاتا ہے. بھائی تمہیں کیا خطرہ ہے؟ خطرہ تو نواز شریف جیسے حکمران کو تھا جس نے جب اقتدار سنبھالا تو ہر روز ملک میں دھماکے ہوتے تھے اور ہر روز ملک پہ ڈرون اٹیکس ہوتے تھے. اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 2 جنگیں لڑیں. کون سی جنگیں؟ ضرب عضب اور رد الفساد. اور پھر بھی وہ جنگیں بھی لڑ رہا تھا, پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ بھی کر رہا تھا,
اور عوام کے درمیان موجود بھی ہوتا تھا. آج اس جعلی اور ڈرپوک وزیر اعظم کو کہو ذرا عوام کے درمیان 2 منٹ نکل کر تو دکھائے. اور ملتان کی میری تقریر سنی تھی نا, ملتان کی میری تقریر سنی تھی نا, مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ وہ جو تقریر تھی نا لیکن بندہ بہت ایماندار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایل این جی اس نے باہر سے منگوانی تھی. وہ اس لیے دیر سے منگوائی کیونکہ اس کے ان دوستوں کا جو اس کے گھروں کے اور کچن کے اور پارٹی کے خرچے چلاتے ہیں, کیونکہ ان کے فرنس آئل پلانٹس ہیں, اور فرنس آئل پلانٹ سے جب یہ بنتی ہے تو عوام کو مہنگی ملتی ہے. جانتے ہو کہ 122 ارب کا نقصان ہوا آپ کا, اور یہ 122 ارب کا نقصان جو ہے یہ کس کا ہوا؟ آپ جو اپنی خون پسینے اور محنت کی کمائی سے جو ٹیکس دیتے ہو وہ ان کی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, لیکن بندہ بہت ایماندار ہے. بجائے اس کے کہ عوام کو سستی بجلی ملتی, اس کے کچن کا خرچہ چلانے والے دوستوں کو فائدہ ہوا, لیکن بندہ بہت ایماندار ہے. اور وہ اعلیٰ عدلیہ کی بات سنی تھی نا, سپریم کورٹ نے کہا کہ بلین ٹری سونامی کے درخت کہاں لگے, ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہے, لگتا ہے سارے درخت بنی گالا میں لگ گئے ہیں. لیکن بندہ بہت ایماندار ہے. اب مجھے یہ بھی پتا چلا ہے, کل مجھے میری دادی کا افسوس کرنے ایک بزنس مین آئے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری بزنس جو ان کی انڈسٹری ہے اس کے لیے ایل این جی کی ضرورت پڑتی ہے. تو انہوں نے کہا جب نواز شریف کی حکومت تھی تو ایک کے بعد ایک جہاز ایل این جی لے کر سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ آج ایل این جی کے انتظار میں ساری انڈسٹریز بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمیں ایل این جی ملے. اور پھر آ جاؤ ذرا ہسپتالوں کی طرف. آج صبح جب میں نے پڑھا, کون یہ کہتا تھا کہ موٹر وے بنانے سے قومیں نہیں بنتی, ہسپتال اور سکول بنانے چاہیے, تو مجھے ہاتھ اٹھا کر ذرا بتانا کہ پورے پاکستان میں, ایک صوبہ چھوڑ ہی دو, پورے پاکستان میں کیا اس جعلی حکومت نے ایک بھی ہسپتال بنایا؟ اور آپ کو پتہ ہے میں صبح پڑھ رہی تھی کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل جو کہ کے پی کے میں ہے, وہاں پر آج آکسیجن کے سلنڈرز وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے 7 کورونا میں مبتلا افراد جاں بحق ہو گئے. ہے کوئی اس کو پوچھنے والا؟ کوئی اس کو آئینہ دکھانے والا ہے کہ تمہارے اتنے بڑے بڑے دعوے آج کہاں گئے؟ ہسپتالوں میں لکھ کر لگا دیا گیا ہے کہ اگر اسٹریچر چاہیے یا ویل چیئر چاہیے غریب مریض کو, اس کو 20 روپے دینے پڑیں گے, 20 روپے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو لاہور کا شہباز شریف نے چلڈرن ہاسپٹل بنایا تھا, اس میں 100 بچے صرف فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے. 100 بچے, کیونکہ جو پنجاب حکومت اس کو شہباز شریف کے وقت میں گرانٹ دیتی تھی, وہ ظالم حکومت میں وہ گرانٹ ختم کر دی گئی. اور سوچو ان ماؤں کا حال, سوچو, میں بھی ماں ہوں, میرے بھی بچے ہیں, سوچو کہ کسی ماں کے بچے کا اس لیے انتقال ہو جائے کیونکہ ہسپتال کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور پھر یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, لا اینڈ آرڈر کا یہ حال ہے کہ وہ یاد ہے موٹر وے پر وہ جو ایک خاتون کی اس کے بچوں کے سامنے بے حرمتی کا واقعہ ہوا تھا, یاد ہے نا؟
وہ ساری خواتین مجھے بتائیں کہ وہ بیٹی قوم کی، پاکستان کی بیٹی کی بے حرمتی کا واقعہ کس کس کو یاد ہے؟ اس کے بچوں کے سامنے اس کی بے حرمتی کی گئی، اور ان کے حکومتی اہلکار کہتے ہیں کہ بھائی اس عورت کو کیا ضرورت تھی رات کو اکیلے گھر سے نکلنے کی. اور یہ جو حکومت ہے، کہتا تھا میں 9 دن میں 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا، اور یہ جو کرپشن ختم کرنے کے دعوے ہیں نا، ابھی دیکھنا میں عاصم سلیم باجوہ کا نام دوں گی تو میڈیا مجھے میوٹ کر دے گا. آپ جانتے ہو کل قاضی فائز عیسیٰ کو جانتے ہو نا؟ کل قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی پٹیشن میں یہ کہا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ کی اہلیہ کی 13 کمرشل اور 5 رہائشی پراپرٹیز امریکہ جیسے ملک میں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی. بھائی ذرا ہے کسی کورٹ میں اتنی ہمت؟ نواز شریف جیسے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو، جو اپنی بیٹی سمیت 200 پیشیوں میں اس نے بھگتا اس انتقام کو، اپنے باپ سے لے کر اپنے پوتے تک کا 3 نسلوں کا حساب دیا. ہے کسی میں اتنی ہمت کہ عاصم سلیم باجوہ کو بلا کر پوچھے کہ بھائی تم لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والے، وہ بھی قوم کے پیسوں سے، تمہارے پاس اتنی اربوں روپے کی پراپرٹیز کہاں سے آئیں؟ اور ایک بات، ابھی آپ سب نعرہ لگا رہے تھے نا عاصم باجوہ رسیدیں دو، تو کوئی کورٹ اس سے رسیدیں مانگے نہ مانگے، کسی عدالت میں اتنا حوصلہ ہو نہ ہو کہ اس سے رسیدیں مانگے یا نہ مانگے. وہ نیب کا چیئرمین کہتا تھا نا کہ میں فیس نہیں کیس دیکھتا ہوں، تو اب اس کو عاصم سلیم باجوہ کا فیس نظر نہیں آ رہا؟ نیب اس سے رسیدیں مانگے یا نہ مانگے، ایف آئی اے اس سے رسیدیں مانگے یا نہ مانگے، کوئی جعلی حکومت اس سے رسیدیں مانگے یا نہ مانگے، پاکستان کی عوام عاصم سلیم باجوہ سے رسیدیں ضرور مانگے گی. ذرا نعرہ لگاؤ نا، عاصم باجوہ رسیدیں دو. عاصم باجوہ، عاصم باجوہ، عاصم باجوہ، عاصم باجوہ. ابھی مجھے عطا تارڑ میرا چھوٹا بھائی ہے، جہاں باز ہے مسلم لیگ نون کا، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کی آواز میڈیا پہ میوٹ کر دی ہے. دیکھو میں آج آپ کے تھرو، ایک منٹ، ہاں ٹھیک ہے، آج میں آپ کے تھرو میڈیا کو بھی پیغام دینا چاہتی ہوں. یہ حکومت بہت چالاک ہے، اس نے ایک میڈیا ہاؤس کو دوسرے میڈیا ہاؤس سے لڑا دیا ہے، ایک اینکر کو دوسرے اینکر سے لڑا دیا ہے، اور آج میڈیا اتنا بھی آزاد نہیں ہے کہ ایک ریٹائرڈ افسر کا نام ٹی وی پر چلا سکے. اور جو چینلز دباؤ کا سامنا کرنے سے انکار کرتے ہیں، یا جو چینلز اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، ان کے سربراہوں کو نیب کی ڈیٹینشن سیلز میں پھینک دیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ جو جیو کے سربراہ ہیں، آج کل جیو بہت ہمارے خلاف ہے، مگر مجھے سب سمجھ آتی ہے کہ پریشر اوپر سے ہے، اور سب چینلز آج کل جو سبق پڑھایا جاتا ہے، جو کاغذ پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے، جو فون آ جاتا ہے کہیں سے ایک چھوٹے سے افسر کا بھی، ان کو ماننا پڑتا ہے. مجھے پتا ہے وہ مجبور ہیں، لیکن کیا سدا اس طرح ہی مجبوری میں بیٹھے رہو گے؟
पाकिस्तान के जितने भी ऑनरेबल एंकर्स थे जो सच और हक को बोलने की ताकत रखते थे, उनको उनकी नौकरियों से फारिग कर दिया गया। उनके चैनल्स को ये कहा गया कि अपने फलां एंकर को जो बहुत बोलता है उसको बाहर निकाल दो, वरना हम आपका चैनल बंद कर देंगे। और चैनल्स बंद भी हुए। वो सब आज छोटे से लेके बड़े सहाफी आज कैदों में हैं, अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। और इसी तरह दिन दिहाड़े मतीउल्लाह जान गायब हो जाता है, अली इमरान गायब हो जाता है, और ये सब घरों से उठा लिए जाते हैं। और जाली वजीर आजम टीवी पर आकर कहता है मुझे तो नहीं पता किसने उठा लिया। भाई अगर तुम्हें यह पता नहीं है कि कराची पे मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी के कमरे पर किसने हमला किया था और कौन उसका दरवाजा तोड़कर उसके कमरे तक आ गया था, किसने कैप्टन सफदर को अगवा किया, किसने आईजी सिंध को अगवा किया, किसने इन सहाफियों को उठाया, तो फिर तुम्हारा नाम मिस्टर खामखा क्यों ना रख दे पाकिस्तान की आवाम। तो मैं आज पाकिस्तान के मीडिया को भी ये पैगाम देना चाहती हूं कि अच्छा कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जिन्होंने म्यूट नहीं किया, और सब मिलकर उन चैनल्स को सलाम करें। साथ साथ खबरें आ रही है, हमारा मीडिया सेल भी बहुत तेज है माशाल्लाह। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आज हम उस मीडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कब तक हाथ जोड़कर मार खाते रहोगे, कब तक ये बर्दाश्त करोगे कि हक और सच बात कहने के लिए तुम्हारे घरों से दिन दिहाड़े, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रॉड डे लाइट में, तुम्हें सड़क पे घसीटते हुए उठाकर डालों में डालें और तुम्हें ऐसी जगह ले जाएं कि वापसी पे तुम्हें ये कहना पड़े 2 दिन के बाद कि भाई मैं तो शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गया था। तो मीडिया भी किसी का आलाए कार बनने से इनकार कर दे तो मैं देखती हूं किसकी हिम्मत है कि इतने सारे चैनल्स को इकट्ठा, अगर ये इकट्ठे हो जाएं जुल्म के खिलाफ, तो मैं देखूंगी किसमें इतनी हिम्मत है कि मीडिया के अंदर भी दरार ला सके। इसी तरह मैं पाकिस्तान की जुडिशरी की भी बात करना चाहती हूं। अभी आपको पता चला ना कि अरशद मलिक साहब, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, वो भी अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए। भाई आपको याद है जब मैंने अरशद मलिक की वो वीडियो चलाई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आपको पता है कि मैंने कितने खुफिया रखकर, मियां साहब तब कोट लखपत जेल में थे, तो मैंने चुपके खुफिया तौर पे वो अनाउंस नहीं किया। सब पूछते रहे कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखी है, तो मैंने कहा कि कोई मामला है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने अचानक अरशद मलिक की वो वीडियो चला दी जिसके अंदर वो कह रहा था कि मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ को झूठी सजा दिलवाई गई। और मैं आज, आप जानते हो ना, कल काजी फाइज ईसा साहब ने पिटिशन दायर की है और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मुश्तमिल था और जो पिछले चीफ जस्टिस थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, वो मुझे लॉन में टहलने के लिए ले गए और उन्होंने मुझे एक स्ट्रैटेजी के तहत ये कहा कि आपके खिलाफ तो रेफरेंस आने वाला है, इसका मतलब ये है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आने वाला है, आप रिटायर हो जाएं और इस्तीफा दें और घर जाएं। जिस तरह नवाज शरीफ को ये डराते थे, नवाज शरीफ जब वजीर आजम था तो उसको कहते थे ये कर दो वरना पनामा में हम कुछ कर देंगे, और फिर जब पनामा आ गया तो कहा चुप करके इस्तीफा दे के घर चले जाओ वरना ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। शाबाश है नवाज शरीफ को कि उसने जुल्म अपने ऊपर सह लिया। जानते हो ना कि पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, जानते हो ना? नवाज शरीफ को शाबाश है कि वो ये जानता था
کہ اگر میں نے اس وقت ان کی بات سے انکار کیا تو پیچھے پیچھے کیا آ رہا ہے. وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا. اس نے کہا کچھ بھی کر لو, پاکستان کے عوام نے مجھے اس کرسی پہ بٹھایا ہے. پاکستان کے عوام کے علاوہ میں یہ حق کسی کو نہیں دوں گا کہ اس کرسی سے مجھے اٹھائے. تو میں ججز کو, میں اپنی معزز عدلیہ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ان احکامات کو مانتے ہیں تو پچھلے جو 2 چیف جسٹسز کا حال ہوا ہے, جب وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو سب احتراماً یا ان کے خوف کے مارے ان کو سلام کرتے ہیں. جب وہ کرسی چھوڑ کر جاتے ہیں تو کوئی ان سے ہاتھ ملانے کا بھی روادار نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے 2 سال, اپنے 3 سال نکال جائیں تو آپ کہیں کہ میں بہت کامیاب ہوں. کامیاب وہ انسان ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کو لوگ یاد کریں اور کہیں کہ بندہ بالکل ٹھیک تھا, بندہ بہادر تھا. جیسے آج ان کا کیا نام ہے جو فوت ہوئے جسٹس پشاور والے, وہ جو سیٹھ وقار صاحب ہیں, آپ دیکھ لیں, فرق دیکھ لیں لوگوں میں. سیٹھ وقار صاحب پشاور کے کورٹ کے چیف جسٹس, جنہوں نے مشرف کو سزا دی تھی پھانسی کی. آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن جب بھی تاریخ ان کو یاد کرے گی ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اور ذرا یہ بھی سوچ لو کہ یہ چیف جسٹسز جو ابھی گھر گئے ہیں, ان کو عوام کس نام سے یاد کرے گی. تو میں ججز سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, میں ججز سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو پریشرائز کرنے والوں کے چہرے عوام کو نظر نہیں آتے. وہ بہت چالاک لوگ ہیں, وہ پردے کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں تاکہ ان کے چہرے عوام کو نظر نہ آئیں. عوام کو ججز کے چہرے نظر آتے ہیں اور وہ ججز کے کرداروں کو, ججز کی جو نوکریاں اس کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیتے ہیں. تو اگر ججز بھی انکار کر دیں کہ چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہو یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا, جس نے کہا تھا کہ مجھے آ کر کہتے تھے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو بیل مت دینا, ہماری 2 سال کی محنت بیکار ہو جائے گی. اب وہ بیچارہ کب سے انتظار میں ہے کہ اس کو انصاف ملے. اب سنیں کہ ان کی پٹیشن بھی لگ رہی ہے. تو دعا کرو کہ ہمارے جو آئین اور قانون پر چلنے والے ججز ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے. ان میں سے کسی جج کو میں نہیں جانتی, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں انصاف اور قانون کا بول بالا ہو. پاکستان میں انتقام پر نہیں, انصاف پر فیصلے ہوں. اور کوئی جج جس کی فائل ان کے پاس ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ان کے پاس ہوتی ہے, وہ ان کے انتقام کا نشانہ نہ بنے. اور پھر ابھی میں اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے مل کر آئی ہوں, کچھ دن ہوئے. تو ایک ایم پی اے نے جو ٹکٹ ہولڈر تھا, وہ محکمہ زراعت والی بات یاد ہے نا, کہ ایک بیچارے کو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ملی. وہ اپنے علاقے کا بہت ہی مشہور آدمی تھا اور اس کی جیت پکی تھی. اس کو یہ کہا گیا کہ تم مسلم لیگ نون کا ٹکٹ واپس کر دو 2018 میں. اس نے کہا میں تو نہیں کروں گا, میں کیوں کروں. تو اس نے کہا تم آزاد حیثیت میں کھڑے ہو جاؤ. اس نے کہا بھائی میری جماعت مسلم لیگ نون ہے, میں بے وفا آدمی نہیں ہوں, تو میں کیوں ٹکٹ واپس کر دوں اور آزاد کھڑے ہو جاؤں. تو اس کے منہ پہ ان لوگوں نے تھپڑ مارے. اب مجھے یہ بتاؤ, میں سارے پاکستان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے مخاطب ہوں, مجھے بتاؤ کہ آپ کی یہ اب آپ کا فیوچر ہے کہ اگر آپ اپنی وفاداریاں بیچنے سے انکار کرو گے تو آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے جائیں گے. کب تک یہ ظلم آپ برداشت کرو گے؟ آپ عوام کے منتخب نمائندے ہو, اپنی عزت کا پاس آپ کو ہونا چاہیے. اگر میں نے اپنے جو لاہور میں اب 13 کو انشاءاللہ جلسہ ہونے جا رہا ہے, تو میں نے اپنے لوگوں کو کہا, میں نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کہا, میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ایف آئی آر کٹ جائے گی, گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے, تو کہو اٹھا کے لے کے جانا ہے تو لے جاؤ, گرفتار کرنا ہے تو کر لو, نہ ہم گھر بیٹھیں گے نہ اپنی وفاداریاں چھوڑیں گے.
اور یہ جانتے ہو نا کہ ایک ایک جلسے کے بعد 3,000 FIR کٹتی ہیں. تو میں آج پرویز انکل کے ساتھ مذاق کر رہی تھی. وہ یاد ہے نا, ایک منٹ, وہ یاد ہے نا وہ پچھلے زمانے میں جب میں چھوٹی تھی تو جب شادی ہوتی تھی تو دولہا کو وہ نوٹوں والا ہار پہنایا جاتا تھا. تو میں نے اپنے MNAs اور MPs سے کہا ہے کہ FIR جتنی تعداد میں آپ کے خلاف ہو رہی ہے نا, ان سب کو ہار میں پرو کر گلے میں پہن لو, تاکہ پتا چلے کہ یہ حکومت اور یہ جعلی اور خوف زدہ جعلی حکمران کتنا ڈرے ہوئے ہیں اس وقت لاہور کے جلسے سے. اور ایک بات میں آخر میں یہ بھی کہتی جاؤں کہ منتخب حکومتیں صحیح کام بھی کریں تو وہ غلط, ان کی کردار کشی ہوتی ہے. آج پاکستان میں کوئی بھی منصوبہ اٹھا کر دیکھ لو خدمت کا, چاہے وہ سڑک ہو یا وہ ہسپتال ہو یا وہ یونیورسٹی ہو یا وہ بجلی کا کارخانہ ہو یا کچھ بھی ہو, اس پر آپ کو ایک ہی مہر نظر آئے گی اور وہ ہے محمد نواز شریف, اور وہ ہے محمد شہباز شریف, اور وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون. لیکن آج 5.8 گروتھ تھی اور آج اگر 0 سے نیچے زیر زمین گروتھ چلی گئی ہے, لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں ریگتی کیونکہ بندہ بہت تابعدار ہے. اور پھر بندہ تابعدار ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آج کل ایماندار اس کو کہا جاتا ہے جو چور بھی ہو, ڈاکو بھی ہو, لیکن تابعدار ہو. نہیں, تابعدار بھی ہے. ہاں, وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ بندہ تابعدار ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں کیونکہ بندہ تابعدار ہے. مہنگائی روز پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اس بار بندہ تابعدار ہے. اور پاکستان کے قرضے ان 2.5 سالوں میں آسمان پر پہنچ گئے. 73 سال کے سارے قرضے ایک طرف اور اس نالائق حکومت کے قرضے ایک طرف, لیکن کوئی بات نہیں, بندہ تو تابعدار ہے نا بھائی. 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرنے والے آج باہر سے بھی بیچارے جن کی نوکریاں تھی وہ ویزے کی پالیسی ختم ہونے کی وجہ سے وہ سب بھی پاکستان میں نوکریاں کھو کے واپس آ رہے ہیں. لاکھوں بندہ بے روزگار ہو گیا, لاکھوں خاندان بے روزگار ہو گئے, لیکن کسی کو کوئی اس لیے تکلیف نہیں کیونکہ بندہ تابعدار ہے. دوائی کی قیمت 600 گنا بڑھ گئی. بیمار غریب دوائی کے بغیر مر رہا ہے, لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں, میڈیا پر بھی کوئی شور نہیں کیونکہ بندہ تابعدار ہے. اور پھر کاروبار بند, روزگار بند, دکانیں بند, ریڑھی والوں کا روزگار بند, لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں کیونکہ بندہ تابعدار ہے. اور ترقی کا پہیہ جو نواز شریف کی حکومت میں تیزی سے گھوم رہا تھا, وہ ترقی کا پہیہ آج الٹی طرف گھوم رہا ہے, لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ بندہ تابعدار ہے. اور دیکھو, یورپ کے ملکوں نے پاکستان کی جہاز اور پاکستان کے پائلٹس اور پاکستان کی فلائٹس بند کر دیں, لیکن کسی کے کان پہ جوں اس لیے نہیں رینگ رہی کیونکہ بندہ تابعدار ہے. اور کشمیر کا سودا ہو گیا میرے بھائیوں, کشمیر کا سودا ہو گیا.
کشمیر مودی کی جھولی میں جا گرا اور یہ کہتا ہے کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا. کشمیر کا سودا ہو گیا, کشمیریوں پر غداری کے پرچے کٹ گئے, لیکن اب کسی کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ بندہ تابع دار ہے. آٹا چینی چوری ہو گئی, گندم چوری ہو گئی, جیبوں عوام کا پیسہ اس جعلی آدمی کے جیبوں میں چلا گیا. لیکن اب کوئی نہ ایف آئی اے, نہ نیب, نہ جے آئی ٹی, نہ ہی کوئی عدالت, کیونکہ بندہ تابع دار ہے. اب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا نام آج سے تابع دار خان صاحب رکھ دینا چاہیے. بندہ ایماندار بھی ہے اور بندہ تابع دار بھی ہے. اور دوسرا کوئی بندہ چاہے لاکھ ایماندار ہو, اس نے لاکھ پاکستان کی خدمت کی ہو, لیکن اگر وہ تابع دار نہیں ہے تو وہ فارغ ہے, وہ فارغ ہے. اور ایک طرف دنیا کا سب سے نالائق, دنیا کا سب سے نااہل بندہ ہو اور غریب کے چولہے بجھ گئے ہوں اور پاکستان بند ہو گیا ہو, پاکستان کا کاروبار بند ہو گیا ہو, معیشت بند ہو گئی ہو, ہر چیز کو تالا لگ گیا ہو, لیکن کوئی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ بندہ تابع دار ہے. تو آج میرے ساتھ وعدہ کریں مل کر کہ نواز شریف نے ظلم سہ کر اور اپنے خاندان پر ظلم سہ کر اس 72 سال کی عمر میں اگر آپ کی سربلندی کا علم اٹھایا ہے تو آخر تک نواز شریف کا ساتھ دو گے انشاءاللہ. اور یہ بھی میں بتا دوں, پی ڈی ایم بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ. 8 تاریخ کو اب یا آر یا پار انشاءاللہ. اور یہ بھی میں بتا دوں, اور یہ بھی میں بتا دوں, یہ بھی میں بتا دوں, یہ بھی میں بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام, یہ خوشخبری میں سنا دوں کہ پاکستان کے عوام یہ جنگ جیت چکے ہیں انشاءاللہ تعالی. صرف 13 کے جلسے میں لاہور میں فتح کا اعلان ہونا باقی ہے. اور میں ساری جماعتوں کے ایم این ایز کو, ایک منٹ بیٹا, بہت ضروری بات ہے, مجھے پتا ہے میری سپیچ ذرا لمبی ہو گئی ہے, لیکن بہت ضروری بات ہے. میں پاکستان کے سارے الیکٹڈ ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو اور سینیٹرز کو یہ مؤدبانہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی عزت کو پہچانیں. اور جو لوگ آپ کی وفا کے اوپر انگلیاں اٹھانا چاہتے ہیں, آپ کے کرداروں کو داغدار کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کی پارٹیوں نے استعفے دینے کا فیصلہ کیا تو میری پاکستان کے منتخب نمائندوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی دباؤ میں آنے سے انکار کر دینا, کیونکہ عوام اب بہت باشعور ہو چکے ہیں. جو مجبوری کی تحت بھی جس نے پارٹی سے دغا کیا, لوگ اس کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے بھائیوں, اب انشاءاللہ آپ سے 13 کو لاہور کے مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی. نہ صرف خود آنا ہے بلکہ اپنے خاندانوں کو, اپنے دوستوں کو بھی لے کے آنا ہے, کیونکہ نہ یہ مریم نواز شریف کا جلسہ ہے, نہ یہ نواز شریف کا جلسہ ہے, نہ یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہے. یہ حکومت گھر جائے گی تو پاکستان چلے گا, یہ حکومت گھر جائے گی تو مہنگائی ختم ہوگی, یہ حکومت گھر جائے گی تو کاروبار چلے گا, یہ حکومت گھر جائے گی تو آٹا چینی گندم اور سبزیاں سستی ہوں گی. تو اب آؤ اور انشاءاللہ 13 کو مینار پاکستان میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑو.
پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا زندہ باد. نواز شریف اور زور سے نواز شریف, نواز شریف, شہباز شریف. شہباز شریف کو بھی ہم ہاتھ اٹھا کر ان کی اپنے بھائی سے وفاداری کو سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے مجھے ابھی جیل جانے سے پہلے اپنے کمرے میں مجھے لے گئے اور انہوں نے کہا کہ مریم تم میری بیٹی ہو, لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں, انہوں نے مجھے جتنی بھی لالچ دی ہو, میں نے آج اپنے بھائی سے بے وفائی نہیں کی, تو آج میں سکون کی نیند سوتا ہوں. حمزہ کا کیس بھی ضمانت کا, حمزہ کا کیس بھی ضمانت کا لگ رہا ہے کورٹ میں. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ 1.5 سال سے بے گناہ حمزہ کو قید, اللہ تعالیٰ اس کو رہائی عطا فرمائے. تو پھر ایک دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا, نواز شریف, 13 دسمبر کا لاہور کا جلسہ. اچھا بائی دا وے کل میں انشاءاللہ ایک لاہور میں میری ریلی کل ہے اور ایک 2 دن کے بعد ہے. لاہور میں جگہ جگہ جا کر لاہور کے عوام کو خود دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور 13 دسمبر کو جلسے میں شرکت کریں. اب آخر میں ایک اور نعرہ, پاکستان. شکریہ, بہت بہت شکریہ.